صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک، آپ کا اخلاق، آپ کا کریکٹر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پروٹیسٹ اور احتجاج اور جلوس سے بھی زیادہ انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگا۔ اور اس خطبے کے اندر ہم یہ تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آج جو امت مسلمہ روڈ پر نکل کر اپنا احتجاج درج کر رہی ہے اور یہ جلسہ جلوس کے نام سے جو تباہی اور بربادی اپنے ہاتھوں لے رہی ہے، کیا نبی نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ یا ہم تمام مسلمانوں کو اس میدان میں کود کر زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرافات مچانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ گھر و مکان، دکان، کھیت کھلیان یا پھر گاڑی وغیرہ یا پھر ٹریفک وغیرہ جام کرنا چاہیے؟ یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سولوشن بتایا ہے؟ ہم اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ افسوس صد افسوس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاقی پہلو اور اس کے معیار ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اپنوں کو تو چھوڑیے، غیروں نے بھی اس کو مانا ہے، اور غیروں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ اہم اور جو سب سے بہترین اخلاق والا انسان تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، گوگل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں لکھیے کہ سب سے با کمال اور با صلاحیت اور با فضیلت کون سا انسان ہے، آپ کو گوگل بتا دے گا کہ کون ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو سب سے اہم کتاب ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ ان کتابوں اور ان تاریخوں کا مطالعہ کیجئے جو ہسٹوری لکھا کرتا ہے، تاریخ لکھا کرتا ہے، ان کی کتابوں کو مطالعہ کیجئے۔ جو شخصیات پر کتاب لکھتے ہیں ان کی کتابوں کو مطالعہ کیجئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، چاہے کسی بھی دھرم سے یا کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلا جس شخصیت کے نام آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے عادات، ہمارے حسن و سلوک کو دیکھ کر غیروں نے کس قدر ناپاک زبان درازی کیا ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے اپنا عقل بھی نہیں دوڑایا کہ ہم ان کے اخلاق اور ان کے اطوار، ان کے حسن و سلوک کو دیکھ کر اس کے ہادی، اس کے نبی، اس کے آئیڈیل پر دھپا لگائیں گے۔ ان کو اتنا بھی عقل نہیں آیا کہ ماننے والے کو دیکھ کر منوانے والے کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، بلکہ ماننے والے کو دیکھ کر نہیں، منوانے والے کو دیکھ کر ماننے والے کی بات کہی جا سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے منظر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چاہے وہ اخلاق کے حساب سے ہو، عادات کے حساب سے ہو، حسن و سلوک کے حساب سے ہو، معاملات کے حساب سے ہو، رہن سہن کے حساب سے ہو، صفائی ستھرائی کے حساب سے ہو۔ مسلمان اس وقت اچھائی میں جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا، آج مسلمان اچھائی میں نہیں، اس کے خلاف برائی میں پہچانا جا رہا ہے۔ دنیا میں دو شخص کو یاد کیا جاتا ہے، ایک جو بہت اچھے ہیں ان کو اور ایک جو بہت برے ہیں ان کو۔ آج ہم بہت برے لوگوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ آج
غیر مذہب والے کسی بھی بستی کے اندر آ جاتے ہیں تو فوراً اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید کہ یہ مسلم کی بستی ہوگی، کیونکہ ان کے کلچر، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن اس قدر پلید اور گندا ہو چکا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ابھر رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر کوڑا کچرا، جگہ جگہ پر گندگی، نالی وغیرہ، طرح طرح کی جو گندگیاں ہیں وہ ہمارے محلہ میں، ہماری بستیاں میں رہتی ہیں۔ اگر وہ صاف ستھرے ہوں تو ہماری اخلاق اور ہماری بولی اور ہماری تہذیب سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ شاید کہ یہاں مسلمان رہتا ہوگا۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان کسی بستی سے گزرتا تھا، کسی راستے سے گزرتا تھا، تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور گزرا ہوگا۔ فرق یہی ہے کہ ان کو اچھائی میں پہچانا جاتا تھا اور آج ہمیں برائی میں پہچانا جا رہا ہے۔ جب راستہ سے گزرتا تھا تو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہوئے گزر جاتا تھا، راستہ سے گزرتا تھا تو وہ راستہ پورا امن و سکون بن جایا کرتا تھا، وہ راستہ امن و شانتی والا راستہ بن جایا کرتا تھا، کسی کو تکلیف اس راستے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ شاید یہاں سے مسلمان گزرا ہے۔ اور آج ہم جس راہ سے گزرتے ہیں، آج کے دور میں بھی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ شاید کہ اس راستے سے مسلمان گزرا ہے، کیونکہ یہ گندگیاں، یہ بد تہذیبی، یہ چلن، یہ رسم و رواج مسلمانوں ہی نے چھوڑ کر جایا کرتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ ہم برے صف میں گنے جاتے ہیں اور وہ اچھے صف میں گنے جاتے تھے۔ اور آج یہی مسلمان نبی پر بد کلامی کرنے والے کے خلاف احتجاج درج کرنے کے لیے 30 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو روڈوں پر لے آئے ہیں، ماں و بہنوں کی عزتوں کو روڈوں پر اور احتجاجوں میں لے کر روڈوں پر کھڑا کر دیے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جو نبی نے سنت بتایا تھا کہ وعفو اللحیہ وکش الشارب، کہ موچ کو تراشو اور داڑھی کو معاف کر دو، یعنی چھوڑ دو۔ آج یہ مسلمان اس سنت کو ہر روز کاٹتا ہے، چھیلتا ہے اور بے دردی سے، بے رحمی سے اسے کوڑے دانوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، دن بھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نافرمانیاں کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ اور یہی مسلمان کسی پاکھنڈی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الفاظ بولی ہے، اس کے خلاف احتجاج درج کرنے کے لیے ہی مسلمان چلا جاتا ہے۔ اپنی گھری باتوں کو جھانک کے دیکھیے، کیا ہمارے نبی ہیں؟ آپ کے نبی ہیں، اس لیے آپ جو چاہیں اس کو کہہ دیں۔ آپ کے نبی ہیں، آپ ان کے خلاف جو مرضی چاہے وہ کر لیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اور غیر اگر کہہ دیں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اپنی غریباں کو جھانکیے، احتجاج درج کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ احتجاج درج کر لیں گے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کہی جاتی ہے، لب کشائی کہی جاتی ہے، جو زہر اگلا جاتا ہے، وہ بند ہو جائے گا؟ میرے دوستو، نہیں بند ہوگا۔ کب بند ہوگا؟ جب اپنے اخلاق کو سدھار لیں گے تب بند ہوگا، جب نبی کی تعلیمات ان تک پہنچائیں گے تب بند ہوگا۔ شاید اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کا کیا اخلاق ہے۔ نبی کے دور میں جب لوگوں نے آپ پر بد کلامی کی، گستاخیاں کی اور غلط الفاظ، نازیبہ حرکات کیے، غلط الفاظ نکالے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الم نشرح لک صدرک جیسی آیت اتار دی اور فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے کہنے سے آپ کو کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کی ذکر کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو، آپ کی ناموس کو بلند کر دیا ہے، سب لوگوں سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ لہذا کوئی کہے کہ کوا کان لے کے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے، ہم اپنا کان ٹٹول کے دیکھیں گے، میرا کان ہے کہ نہیں میرے پاس۔
آج مسلمان اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا پانی میں ہیں. ہم نبی کی فرمانی کر رہے ہیں, ہم نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, گستاخ رسول ہیں یا فرمان رسول کو مان رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. آج نعرہ لگا رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. میں بھی نعرہ لگاتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی سر تن سے جدا کیجئے, جو داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی سر تن سے جدا کیجئے. وہ بھی گستاخ رسول ہے, وہ بھی گستاخ رسول ہے. میں بھی یہ نعرہ لگاتا ہوں, لگائیے اب نعرہ. آج امت مسلمہ کو دانش مندی سے کام لینا چاہیے. آج 10 20 40 50 ہزار نوجوانوں کو قید کیا جائے گا, ان کی 50 ہزار گھروں کو کی زندگی کو برباد کیا جائے گا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہوگا اس کے ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار وہی ہوگا جو روڈ پر لے کر نکل جاتے ہیں, جو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں, جو اسلام کی پابندیاں نہیں کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر روڈ پر نکل جاتے ہیں. اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. آج سینکڑوں نوجوانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے, سینکڑوں نوجوانوں کو گولی مار دی جا رہی ہے, کتنی عورتیں بیوہ بن رہی ہیں, کتنے بچے یتیم بن رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہوگا اس کے ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار وہی ہوگا جو اسلام کی پابندی نہیں کرتا ہے اور روڈ پر نکل آ رہا ہے. احتجاج تو ہمیں اللہ کے پاس کرنی چاہیے تھی. نہ ہماری حکومت ہے نہ اور ہماری کچھ بن سکتی ہے. پھر ہم احتجاج کریں گے, ہماری کون سنے گا؟ کوئی سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا ہے. اگر ہم اپنے اندر ایمان کو جگاتے, اپنے اندر ایمان کو گرماتے, اسے جوش دیتے اور حوصلے سے کام کرتے, دانش مندی سے کام کرتے اور حکمت سے کام کرتے تو شاید کہ ہماری بات سنی جاتی. آج ہماری بات کہیں نہیں سنی جا رہی ہے, کہیں نہیں سنی جا رہی ہے. آئیے سیرت نبوی کے حوالے سے سنیں کہ نبی نے کیا ان چیزوں کی اجازت دی ہے. نبی صلی اللہ, آپ نے سنا, چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پہلے آپ اپنے ذہنوں پر یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمیں ہر موڑ پر ہمارا آئیڈیل اور نمونہ اور ہمارا ہادی جو ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون کیا کہہ رہا اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے, نبی نے جو کیا کہا ہے ہمیں اس کی بات دیکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور جو بتائی جائے گی آپ اس کو ذہنوں پر بٹھائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. آپ کو پتا ہے کہ بچپنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ بچپنا سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکرم بنایا اور آپ کا چرچا پیدا ہونے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں ہو چکا تھا. بلکہ جب آپ پیدا ہونے والے تھے, جس دن پیدا ہوئے کہ آپ کے گھر سے مکہ سے ایک روشنی پھوٹی, آسمان کی طرف گئی اور وہ روشنی دنیا کے چاروں جانب پھیل گئی. لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج کوئی نہ کوئی اہم شخصیت جنم لیا ہے اور پیدا ہوئے ہیں. لہذا جو تورات, انجیل, زبور وغیرہ پڑھ چکے تھے وہ لوگ سمجھ گئے کہ آج آخری نبی ہمارے پیدا ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت پہلے بڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین سے جانا جاتا تھا, یعنی بہت نیک, پرہیزگار, امانت دار انسان. بچپنا میں کسی کی قدر و قیمت اور حیثیت نہیں ہوا کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
बचपने से लोग उसको चाहते थे, सब लोग उसको सादिकुल अमीन जानते थे, अच्छे इंसान जानते थे, बड़े बड़े लोग आपसे आके मिलते थे, आपकी बड़ी इज्जत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल का हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बनाया, और जब नबी बनाया तो अल्लाह के नबी ने दावत देना शुरू कर दिया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। जब लोगों ने देखा कि नबी ये बात कह रहे हैं, और हालांकि नबी बहुत मुकर्रम है और अफजल है, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे अखलाक के हामिल है, हम इसकी मखालिफत कैसे करें। लोग अफसोस करते थे कि नबी की बातों को रद्द कैसे करें, इससे लड़ाई कैसे करें। लेकिन आखिरकार लोगों ने आपसे दुश्मनी खरीदा, आपसे दुश्मनी करने लगा, आपके पीछे पड़ गए और मुसलमानों को इस कदर तबाह किया, परेशान किया, हत्ता कि नबी ने ऐलान कर दिया कि ऐ मुसलमानों, जो चंद मुसलमान हो आप लोग हिजरत करके कहीं भी जा सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हिजरत करने की इजाज़त दे दी। सहाबा इकराम ने हबशा चले गए। उसके बाद फिर मामला कुछ संभला, फिर उधर से वापस आए। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का इरादा फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद, अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना है, जान का खतरा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं और गारे सौर में जाके छुपते हैं। ऐलान होता है, मुशरिकीन मक्का ऐलान करते हैं कि जो शख्स मोहम्मद के सर लाएगा उससे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, या एक रिवायत में है कि 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। लिहाजा उसके पीछे लोग लग जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को कलम करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में छुपे रहते हैं, दुश्मन वहां पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से उनकी हिफाजत फरमा लेता है। फिर वहां से निकलकर जब आगे जाते हैं, पीछे से लोग जाते हैं और देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ कुछ और लोग हैं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का इरादा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरियाद करते हैं, या अल्लाह बचाने वाला तू है। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को सुनता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से उसके पांव जमीन में धंस जाता है। फिर वो तौबा तिल्ला करता है कि आए नबी छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा देते हैं। फिर वो उठता है, संभालता है, फिर अपने तीर को साधता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश करता है। फिर जमीन धंस जाती है। एक के बाद 3 बार वो शख्स संभलता है। तीसरा बार जब उठता है और मारने की कोशिश करता है, फिर जमीन धंस जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रोने लगता है, ऐ रसूल अल्लाह, आप हमें माफ फरमा दीजिए, मैं आपसे अब दुश्मनी नहीं रखूंगा और मेरे पीछे जो भी आने वाला है मैं उसे ज़रूर आपसे रोकूंगा और आपका साथ दूंगा। ऐ रसूल अल्लाह, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक देखिए कि जान मारने वाले को भी माफ़ फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कि जान का खतरा है, इसके बावजूद भी माफ़ फरमा रहे हैं। आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत और तबलीग के लिए ताइफ जाते हैं तो वहाँ के सरदारों ने छोटे छोटे बच्चों को, अवाशों को, बदमाशों को पीछे लगा दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे होते हैं। आपके गुलाम ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पीछे रहते हैं। बदमाशों ने आपको इस कदर मारा, पत्थर से मार कर लहू लहान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों जूताए मुबारक में खून जम जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे होते हैं, पत्थर की बारिश हो रही होती है। सहाबी हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद संभालते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए एक दरख्त के नीचे ले जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप सब्र कीजिए। फरिश्ते फौरन हाजिर हो जाते हैं।
اور کہتے ہیں رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو اس طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے گا، چٹنی بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فرشتے انہیں نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے، یہ قوم میری امت ہے، اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کے بچے ضرور ایمان لے آئیں گے، انہیں برباد نہ کیجیے، اسے نقصان نہ کیجیے۔ اے دشمنان اسلام سن لو کان کھول کر کہ نبی کا کیا اخلاق تھا۔ آج تم نبی پر تہمت لگاتے ہو، نبی کو غیر کریکٹر والے انسان کہتے ہو، بد اخلاق والے انسان کہتے ہو۔ سنو کہ نبی نے کیا اخلاق دکھایا لوگوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو ذات الرقاع کے پاس، یعنی ذات الرقاع ایک جنگ ہوا تھا، اس جنگ سے واپس آ رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، ایک درخت کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، ایک کافر جس کا نام غورث بن حارث ہوتا ہے، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹکی ہوئی تلوار کو لیتا ہے اور کہتا ہے اے محمد بہت دنوں سے تمہارا طاق میں تھا، بتاؤ آج میری ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ بچائے گا۔ وہ شخص کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر جاتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ اب تو آپ ہی بچا سکتے ہیں مجھے، چونکہ اللہ پر ایمان نہیں تھا اس نے کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ نہیں بچائیں گے تو ہماری گردن چلی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اے دشمنان اسلام، اے مسلمانوں، یہ آواز، یہ تعلیم پہنچا دو ان لوگوں تک جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ نبی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، کیا حسن سلوک پیش کیے ہیں لوگوں کے سامنے، پہنچا دیجئے ان لوگوں تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کو، مارنے والے کو، قتل کے ارادے شخص کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو اٹھائیے، تعلیمات کو دیکھیے۔ جب ایک جنگ سے سمامہ بن مالک کو پکڑا گیا اور اسے مسجد کے کھمبے میں لا کر باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے گھومتے مسجد آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن مالک سے کہتے ہیں کہ ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے، کیا خبر ہے؟ سمامہ کہتے ہیں کہ یا محمد ہندی خیر، میں بہتر سے ہوں، میں بھلائی کے ساتھ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حال ہے؟ سمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ان تقتل ذا دبن، آپ اگر قتل کر دیں گے تو میرا خاندان بہت اونچا خاندان ہے اور مالدار خاندان ہے، خونخوار خاندان ہے، اگر مجھے قتل کر دیں گے تو وہ لوگ بھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ وَإِن تَنْعِمْ عَلَى ذَا شَاكِرٍ، کہ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو ایک شکر گزار کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں، کہتے ہیں اے سمامہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوں یا رسول اللہ، اگر معاف کر دیں گے، اگر قتل کر دیں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اگر معاف کر دیں گے تو ایک شکر گزار والے کو معاف کر دیں گے۔ یہ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور سمامہ یہی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انطلق، کہ اے لوگوں اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ لہٰذا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب چھوڑ دیا جاتا ہے وہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، اب ایک بار اپنے راہ کی طرف نگاہ کرتا ہے اور دوسری بار نبی کو جھانک کر دیکھتے ہیں، اسے دل گوارا نہیں کرتا کہ ایسے با کمال اور با فضیلت شخص کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ وہ ایک بار اپنی منزل کی طرف دیکھتا ہے تو دوسری بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، پھر لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 3 دن آپ کی مسجد میں رہا لیکن اس سے سکون کبھی نہیں پایا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ لہٰذا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ اخلاق تھا نبی کا۔
نبی نے جو اخلاق پیش کیا، مدینہ کی گلی میں جب گزرتے تھے بڑھیا آپ پر کوڑا ڈالتی تھی، جب وہ مر گئی تو نبی نے اس کا حال پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں گئی، آج میرے سر پر کوڑا نہیں ڈالا گیا۔ یہ اخلاق تھا نبی کا۔ یہ تو مختصر سے اور چند لفظوں میں اور اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوئی۔ بقیہ اس طرح سے بھی واقعات ہیں کہ آپ اسے سن کر دنگ رہ جائیں گے، اور دشمنان اسلام کیچڑ اچھالتا ہے نبی کے بارے میں کہ نبی نے 6 سال کی چھوٹی سی ننھی منی سی معصوم سی بچی حضرت عائشہ سے نکاح کر لیا۔ آپ احتجاج نہ کر کے ان تک یہ بات پہنچائیے کہ عرب میں آج بھی 7 سے 8 سال کے بچے اور بچیاں اس لائق ہو جاتی ہیں کہ شادی کے لائق ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی خوراک اور ان کی جو رزق ہیں اچھے ہیں اور وہ فوراً وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس وقت بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں سے بھی یعنی کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کیا کرتے تھے، لہذا ان کی شادی ہو گئی۔ اس میں کیا اعتراض ہے؟ اگر اعتراض ہے تو ان کے اعتراض کرنے والے کے رشی منی اور بھگوان نے بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی بچیوں 3 سال 4 سال 5 سال کی لڑکیوں سے شادی کیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ خود کا نہیں دیکھے دوسروں کو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ میرے دوستو، ہم دوسروں کو نہیں کہنا چاہیں گے، ہم اپنے آپ کو کہنا چاہیں گے کہ ہم مسلمان نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے والے بن جائیں، اور نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانے والا بن جائیں، اور نبی کو آئیڈیل اور نمونہ مان لیں، اور اس تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم احتجاج نہ کریں، احتجاج سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کا حکمت اور دانش مندی سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی سے بچائے اور اسے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کو قائم عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں الفت رسول محبت رسول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔